السلام علیکم۔ آخر تقدیر پر یقین کیسے آئے؟ جب زندگی ہماری مرضی کے مطابق نہ چلے تو ہمارے دل کے اندر ایک خاموش سوال اٹھتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کی تقدیر پر ایمان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیر پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہر واقعے کو مان لیا جائے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ تقدیر پر یقین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، بلکہ یہ یقین پیدا ہونا ہے کہ جس نے میری تقدیر لکھی ہے وہ مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے، چاہتا بھی ہے، اور میری بھلائی کو وہ مجھ سے بہتر سمجھتا ہے۔ جب تک آپ کا دل اس حقیقت کو نہیں پہچانتا، تقدیر ایک عقیدہ رہتی ہے، آپ کے دل کا سکون نہیں بنتی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور حکیم بھی، تو پھر ہماری زندگی میں ایسے فیصلے کیوں آتے ہیں جنہیں ہم سمجھ ہی نہیں پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک لمحہ دیکھتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی دیکھتا ہے۔ ہم ایک بند دروازہ دیکھتے ہیں جبکہ اللہ اس کے پیچھے کھلنے والے کئی دروازے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم آج کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اللہ کل کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ساری تقدیریں اس وقت تو سخت محسوس ہوتی ہیں، مگر سالوں گزرنے کے بعد انسان خود کہتا ہے کہ اگر اس وقت میری مرضی پوری ہو جاتی تو شاید میں تباہ ہو جاتا۔ ایمان یہ نہیں کہ ہر فیصلے کی حکمت فوراً سمجھ میں آ جائے۔ ایمان یہ ہے کہ حکمت نظر نہ آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتماد باقی رہے۔ اہل تزکیہ کہتے ہیں کہ تقدیر پر اعتراض علم کی کمی سے نہیں، اپنی محدود نظر پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرنے سے آتا ہے۔ نفس ہمیشہ کہتا ہے کہ اگر میری مرضی پوری ہو جاتی تو بہتر ہوتا، لیکن بندگی کیا کہتی ہے؟ بندگی کہتی ہے کہ اگر اللہ نے کچھ اور چنا ہے تو اس میں بھی میرے لیے بھلائی کا ایک راز موجود ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دل شکایت سے رضا کی طرف سفر کرتا ہے۔ رضا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو درد محسوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ درد کے باوجود دل اپنے رب پر بدگمان نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ الحکیم کی طرف سے آنے والا ہر فیصلہ علم، رحمت اور حکمت کے ساتھ آتا ہے، چاہے میں اس کی وجہ آج سمجھ پاؤں یا نہ سمجھ پاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی تقدیر کی ایک زندہ تفسیر ہے۔ ایک بھائی کی حیثیت سے کنویں میں ڈالے گئے، غلام بن کر فروخت ہوئے، بے گناہ ہونے کے باوجود قید میں رہے۔ اگر کوئی شخص ان کی زندگی کے ہر مرحلے کو الگ الگ دیکھتا تو شاید اسے ظلم نظر آتا، مگر جب اللہ نے اپنی تقدیر مکمل کی تو وہی واقعات عزت، حکومت، خاندان کے ملاپ اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تکمیل کا ذریعہ بن گئے۔ تقدیر کا راز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ نہیں لکھتا، وہ پوری کہانی لکھتا ہے۔ ہم ایک صفحہ پڑھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں جبکہ اللہ نے پوری کتاب لکھی ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے۔ مکہ میں 13 سال کی مشقت، طائف کی اذیت، جنگیں، ہجرت، اپنے پیاروں کی جدائی۔ اگر تقدیر صرف آسانی کا نام ہوتی تو سب سے پہلے یہ آسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتی، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو آزمائشوں کے ذریعے وہ مقام عطا کیا جو آسانیوں سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کا معیار آسان زندگی نہیں، بلکہ وہ تربیت ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے کر آئے۔ بعض اوقات جس چیز کو ہم اپنی بدقسمتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سب سے بڑی رحمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ تقدیر پر یقین اس وقت پیدا نہیں ہوتا جب زندگی ہماری خواہش کے مطابق چلنے لگے، بلکہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچاننے لگتے ہیں۔ اکثر ظاہر نہیں ہوتی مگر وہ موجود ہمیشہ رہتی ہے۔ جب آپ الرحمن کو جان لیتے ہیں تو پھر اپنی محرومیوں کو بھی اللہ کی رحمت کے دائرے سے باہر نہیں سمجھتے۔ پھر تقدیر ایک بوجھ نہیں رہتی بلکہ اپنے رب پر اعتماد کا دوسرا نام بن جاتی ہے۔ اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے،
اگر آج اللہ آپ کو اپنی پوری تقدیر دکھا دے، آپ کے اگلے 10 سال، 20 سال، 30 سال، تو کیا آپ واقعی اسے بدلنا چاہیں گے؟ یا پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ تو صرف ایک لمحے کی بنیاد پر اپنے رب کے فیصلے پر سوال اٹھا رہے تھے، اور اللہ نے تو آپ کے لیے اتنا خوبصورت مستقبل لکھ رکھا تھا۔ شاید ہمارا مسئلہ تقدیر نہیں، جلدی ہے۔ ہم وہ پھل آج مانگتے ہیں جس کا موسم ابھی آیا ہی نہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دیا۔ تو یاد رکھیے کہ تقدیر پر ایمان اس دن مضبوط نہیں ہوتا جب آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے، بلکہ اس دن مضبوط ہوتا ہے جب آپ یہ یقین کر لیں کہ جس رب نے آپ کی تقدیر لکھی ہے وہ کبھی آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر میں کبھی ظلم نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک ایسی حکمت ضرور ہوتی ہے جسے سمجھنے میں کبھی کبھی آپ کی پوری زندگی لگ جاتی ہے۔